ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، تو ان کا کھجوروں کا باغ تھا قبا کے قریب۔ تو انہوں نے اپنے باغ کی چار دیواری کرنے کے لیے کام شروع کیا، جیسے ذمہ دار چار دیواری کرتے ہیں باؤنڈری۔ تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے جو بڑی عمر کے صحابی تھے، بڑھاپے میں بزدلی بھی آتی ہے، کنجوسی بھی آتی ہے۔ تو خیر انہوں نے جب اپنی چار دیواری شروع کی تو اس جو ساتھ والا صحابی تھا نا بوڑھا، اس نے ایک درخت اس کی سیٹ میں آ گیا۔ اب انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے وہ درخت جو ہے نا آپ بیچ دیں تو میں چلو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، تو یہ نہ مانے۔ اب انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح اپنے باغ کی چار دیواری کر رہا ہوں، تو میں ایک درخت جو ساتھ والے ہمسائے کا کھجور کا آ گیا ہے تو میری دیوار سیدھی نہیں ہوتی، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ مجھے میں بیچ دو یہ درخت، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ تو آپ سفارش فرما دیں، جائز سفارش فرمانا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے کہ میں نے کچھ حدیث میں بات کر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلا، اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اس کا کام جا کے کروایا یا پورا کیا، بلکہ فرمایا جو اس کے ساتھ چلا، کام ہوا یا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صرف جائز سفارش فرماتے تھے، آپ نے اس بڑے صحابی کو بلوایا اور فرمایا کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے یہ اپنے باغ کی چار دیواری کر رہا ہے، اگر آپ اس کو یہ کھجور کا درخت بیچ دو تو چلو اس کی دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اب وہ بوڑھا صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے سنا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں۔ تو پھر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درخت نہیں دیتا۔ اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بڑا ان کے آ رہا ہے کہ یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ کھجور کا درخت اس کو دے دو تو میں جنت میں کھجور کے درخت کا ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس صحابی کو جب یہ کہا، بوڑھے صحابی کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا جنت تو آپ کو ملے گی۔ تو یہ کہنے لگا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے ایک درخت کم بھی جنت میں ملا تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام دیکھے ہوئے پورا آسمان کی مجلس سے سناٹا چھایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس سناٹے کو توڑنے کے لیے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، درداء کے والد، وہ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریب ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ یہی درخت خرید کر اس صحابی کو دے دے تو اس کے لیے بھی یہی جو جنت کی خوشخبری ہے کہ اس کو جنت میں جب کھجور کا یہ درخت ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے، اس کو جنت کا کھجور کا درخت ملے گا۔ خیر یہ صحابی اٹھے اور پھر اس بڑے صحابی کے پاس آئے اور آ کر حال حوال سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے، آپ کے باغ کا کیا حال ہے؟ کہا جی میرا باغ کیا ہی بات ہے، ایسا باغ ہے، کھجوریں اتنی اچھی لگتی ہیں، بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے، پھل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑی تعریفیں کی، جب تعریفیں کی تو پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے باغ کے اندر ایک باغ ہے جس کے 700 درخت ہیں کھجوروں کے۔ وہ صحابی کہنے لگے اچھا اس باغ کا تو نام میں نے بڑا سنا ہوا ہے، بہت بڑا باغ ہے یہاں قبا میں،
تو یہ صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس بات کا مالک ہوں۔ کہا کہ اچھا آپ مالک ہیں، بڑی بات ہے۔ کہا کہ اچھا میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے، وہ کھجور کا درخت آپ مجھے دے دیں، اور جو 700 کھجوروں کے درخت کا بڑا باغ ہے میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ وہ کھجوروں کا باغ جو میں نے سارا آپ کو دیا اور وہ ایک کھجور کا درخت آپ مجھے دے دو۔ سودا پکا ہو گیا، سودا پکا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، کیونکہ ان کی رہائش کی مکان باغ کے اندر ہی تھی۔ یہ باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی، یا ام دہدہ تم بھی آ جاؤ باہر اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے باہر آ جاؤ۔ پھر اونچی آواز سے کہا، یا ام دہدہ جلدی کرو، تم بھی باہر آ جاؤ اور بچوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، ابو دہدہ آج خیر تو ہے، زندگی میں آپ نے کبھی اتنی اونچی آواز سے نہیں مجھے بلایا، آج خیر تو ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ام دہدہ میں نے آج اس بات کا سودا کر دیا ہے، ہم اس بات کے مالک نہیں ہیں، اس لیے آپ باہر جلدی آ جاؤ۔ وہیں اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ سودا کیسے کیا، کس طرح کیا؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے جنت کے ایک کھجور کے بدلے میں سارے باغ کا سودا کر دیا۔ اس کی بیوی وہیں باغ میں کھڑی تھی، کھڑی کھڑی کہنے لگی، ابو درداء زندگی میں آج آپ نے پہلی دفعہ اتنا نفع والا سودا کیا ہے، اور اپنے بچوں کو باہر لے کے آ گئے۔